بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ ہے، بیوی جو ہے وہ جنت البقیع میں حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھی ہیں، گریہ کر رہی ہیں۔ صحابی گزرا، اس نے غنیمت جانی، اس نے کہا میں سوال پوچھ لیتا ہوں۔ اس نے بیوی سوال پوچھا کہ جب امامت کا اعلان ہو گیا، کر دیا گیا، تو مولا کائنات بیٹھے کیوں رہے؟ یعنی انہوں نے سب کچھ لیا کیوں نہیں؟ نبی کا کام ابلاغ دین ہے، میسج کو پہنچا دینا۔ امام کا کام اس پیغام کو جو ہے وہ مینیج کرنا ہے، یعنی اس کو پورے کو چلانا ہے۔ یعنی آپ مثال کے طور پر آپ کو ایک کام دیا گیا کہ یہ جا کر یہ میسج اسکول میں، یونیورسٹی میں یہ بتا دیں، لیکن ایک شخص ایسا ہوگا، اس کی ڈیوٹی ایسی ہوگی کہ اس کام کو باقاعدہ جو ہے وہ شروع کرایا جائے۔ جیسے یہاں آپ کسی کو آپ یہاں مولانا صاحب آئے، ایک پرچے پہ اعلان پڑے کہ دیکھیں اپنی گاڑیاں فلانی جگہ پارک کریں، یہ ہو گیا ابلاغ۔ لیکن وہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو گاڑیاں پارک، ان کا کام کیا ہے کہ اس پیغام کو باقاعدہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ کیا جائے۔ نبی اور امام میں یہی فرق ہے، لیکن کیونکہ حضرت ابراہیم جو نبی تھے ان کو امامت بھی ملی تھی، تو ابلاغ بھی ہے اور اس کو کرنا بھی ان کی ذمہ داری ہے، اللہ نے کرایا۔ آخری نبی بھی بالکل ایسے تھے، لیکن جب امامت آئی ہے تو دین تو کامل ہو گیا، اب نبی تو کوئی نہیں آئے گا۔ اب اس دین کو پریکٹیکلی ہر جگہ جو امپلیمنٹ کرنا ہے وہ امام کا کام ہے۔ اس نے یہی کہا کہ جب امامت کا اعلان ہو گیا تھا تو امام نے کیوں نہیں کیا ایسے؟ بی بی نے جو حدیث بیان فرمائی، بھی فرماتی ہے کہ امام کی مثال کعبے کی مثال کی طرح ہے۔ کعبہ چل کر لوگوں کے پاس نہیں آتا، لوگ چل کر کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ یعنی امت تیار چاہیے جو امام تک پہنچے۔ امام تو امام ہے، آج بھی امام ہے غیبت کے پردے کے اندر، لیکن امت کیا اس قابل ہو گئی ہے کہ امام تک پہنچے؟ تو بس یہی ایک تھوڑا سا ظاہر میں فرق ہے، لیکن باطن میں بہت گہرا فرق ہے۔ زبان سے ماننا ہے، لیکن وہ کون سا ایسا طریقہ، خاص طور پہ کیونکہ دیکھیں اصل مسئلہ انٹرنل ہے، جیسے ہماری گفتگو بھی یہی ہے کہ اصل مسئلہ ہماری اپنی ذات میں پھنسا ہوا ہے۔ دنیا ظاہر ہے اتنی خوبصورت ہے کہ انسان کو دھوکہ دیتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت عیسیٰ رستے میں ایک شخص کے ساتھ ہم سفر ہوئے، ایک جگہ بیٹھے، کھانا تھا، 3 روٹیاں تھیں، ایک حضرت عیسیٰ نے تناول فرمائی، ایک اس نے کہا حضرت عیسیٰ پانی پینے کے لیے تھوڑا اس طرف گئے، واپس آئے تو دیکھا تیسری روٹی نہیں ہے، وہ شخص کھا چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ نے پوچھا کہ تیسری روٹی کس نے کھائی؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ تھوڑا اور آگے چلے، حضرت عیسیٰ نے دیکھا کہ 2 ہرن کے بچے ہیں، حضرت عیسیٰ نے ایک کو بلایا، ذبح کیا، بنایا، کھایا، پھر اس کے بعد دوبارہ اشارہ کیا، وہ زندہ ہوا، چلا گیا۔ کہا کہ دیکھو میں نے تمہیں معجزہ دکھایا ہے، ہاں اب بتاؤ روٹی کس نے، روٹی کہاں ہے؟ کہا مجھے نہیں پتا۔ گئے، سامنے پانی آیا، اجازت نبوت ہے، پانی کے اوپر سے چلنا شروع ہو گیا، یہ بھی چل گیا۔ وہاں پہنچے، کہا کہ پانی کے اوپر سے چلنے کرامت، اب تو بتاؤ روٹی کس نے کھائی؟ کہا نہیں مجھے نہیں پتا۔ جنگل میں پتھروں کو جمع کیا، اجازت نبوت سے ان کو ہیرے جواہرات میں تبدیل کر دیا، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ کہا میرا ہے، ایک حصہ تمہارا ہے، ایک حصہ اس کا جس نے تیسری روٹی کھائی۔ اب دیکھیں آپ، کہا میں نے کھائی تھی، کہا یہ لو، کہا یہ سارا لے لو، یہ دے دیا، چل پڑا، دنیا چل پڑا۔ رستے میں 2 لوگ کہیں راہزن تھے، انہوں نے حملہ کیا، اس کو مارنے لگا، کہا مارو وارو نہیں، یہ خزانہ ہے میرے پاس، تینوں آپس میں تقسیم کر لیتے۔ بھوک لگی، کہا ایک شخص کو بولا کہ جاؤ قریب میں جگہ سے کہیں شہر ہے وہاں سے کھانا لے آؤ۔ وہ وہاں کھانا لینے گیا، اس کے ذہن میں کہا کھانے میں زہر ڈالتا ہوں
یہ دونوں مر جائیں گے، خزانہ میں لے لوں گا. ٹھیک ہے. ادھر ان دونوں نے پلاننگ کی، کیوں نہ اس کو مار دیں، 3 کے بجائے 2 میں تقسیم ہو جائے. وہ جیسے ہی واپس آیا انہوں نے حملہ کیا، وہ مر گیا. اس کے بعد خوشی خوشی انہوں نے کھانا کھایا، یہ بھی مر گئے. اب وہ ہیرے وہیں پڑے ہوئے. حضرت عیسیٰ پھر اپنے حواریوں کے ساتھ گزر رہے تھے. کہا کہ یہ دیکھو نتیجہ اس دنیا کا جس کے پیچھے انسان ایک روٹی انسان کو کہاں لے جاتی ہے. جو آپ اندر لے کے جائیں گے نا، اس لیے حضرت داؤد نے فرمایا کہ جو لے کے جا رہے ہو لقمہ وہ حلال ہو، جو بات کرو وہ بہترین اور پاک بات کرو. وہ بھی ساری چیزیں آپس میں کنیکٹڈ ہیں. کیوں آج معاشرہ ایسا ہو گیا ہے ظالم؟ تو آج بہرحال جو آپ کی خدمت میں اہل بیت کی تعلیمات سے ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ جو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے اصولوں میں سے اور اس اخلاق کو مزین کرنے کے لیے وہ درس جو ہے وہ حریت کا درس، آزادی کا درس ہے. آزادی کس چیز سے؟ آزادی 2 آزادیاں. ایک آزادی جو دین دے رہا ہے، ایک آزادی جو دنیا دے رہی ہے. ویسٹرن آئیڈیالوجی آپ کو کیا ہے؟ آزاد ہو، جیسے دل چاہے رہو، جیسے دل چاہے کھاؤ، جیسے دل چاہے پیو. اصل لباس نہیں پہنو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ لباس بھی نہیں پہنو، جو دل چاہے کرو، سڑکوں پہ کرو. آزاد ہے انسان، آزاد ہے. وہاں تو لکھا ہوا ہوتا ہے، نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی حساب کتاب ہے. آزاد ہے، جو دل چاہے کرو. دنیا کی ساری لذتیں، ایک یہ آزادی ہے. ایک آزادی اسلام دے رہا ہے. اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے. اسلام آزادی دے رہا ہے. انسان جو ہے وہ اگر فقیر ہو، تنگ دست ہو، لیکن آزاد تو ہو.